حضرت شیخ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسند سے ایک صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ یہی معاملہ جو ابو رافع کے ساتھ پیش آیا تھا، اسی طرح جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو وہاں کے یہودیوں کو بھی ایک سازش سوجی اور انہوں نے عبداللہ بن سلام کو تیار کیا۔ مسند احمد کے اندر جلد نمبر 5 میں یہ حدیث تذکرہ شمائل میں موجود ہے۔ عبداللہ بن سلام کون ہے؟ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا وہ مفکر عالم دین تھا جس کا باپ بھی بہت بڑا عالم دین تھا، تورات کا انجیل کا بہت بڑا علم رکھنے والا، وہ ان کا عالم ابن عالم تھا، وہ ان کا سردار تھا، سید ابن سید تھا، قبیلے کا سردار بھی تھا، اور پوری یہودیت جو تھی عبداللہ بن سلام پہ ناز کرتی تھی، اور اس کے مناظرے یہودی مذہب میں مشہور تھے۔ وہ جس سے بات کرتا تھا وہ اسے زیر کر دیتا تھا، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا تھا، اتنا بڑا وہ عالم دین تھا۔ یہودیوں نے گٹھ جوڑ کر لیا اور گٹھ جوڑ کر کے کہنے لگے، عبداللہ بن سلام یہ دیکھو نا مدینے میں کیا نئی اسلام کی روشنی پھیلنی شروع ہو گئی ہے، تو اتنا بڑا عالم دین ہے، چل ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں، چل ذرا تو نے اتنے مناظرے کیے ہیں، تاریخ میں تیرا نام ہے، چل ذرا تو بھی چل کے نا محمد عربی سے مناظرہ کر۔ تیار کر لیا، تیاری ہو گئی۔ جب تیاری ہو گئی تو عبداللہ بن سلام نے خود یہ ساری بات خود بھی سنائی، اور صحابہ کرام نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، حدیث کی صحیح کتابوں میں اور بھی تذکرے موجود ہیں۔ عبداللہ بن سلام ایک قافلے کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑا مسجد نبوی کی طرف۔ جب مسجد نبوی شریف کی طرف بڑھا، چلتا چلتا پہنچا نا جب مسجد نبوی کے باہر، تو کہنے لگے سارے چلیں گے؟ پتہ نہیں یاد ہے ہم بات ٹھہرتے ہیں، یہ تم جو چیدہ چیدہ لوگ ہو نا، جو آپ کے کتنے شاگرد ہیں یہ، اور آپ کے ساتھ فصاحت رکھنے والے، علم رکھنے والے، یہ جاتے ہیں بات کریں گے، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو فاتح ہے، تو جہاں بھی جاتا ہے فتح کر کے آتا ہے، مناظرہ جیت کے آتا ہے، جا نہ بات کر کے آ ذرا مسلمانوں کے نبی سے۔ وہ چند لوگ اس کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو یہی منظر تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ صحابہ کا جمع غفیر تھا، ہمہ تنگوش صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات سن رہے تھے۔ بادب سراپا نیاز مجمع کو دیکھا تو عبداللہ بن سلام جو ہے وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا نا تو حضور علیہ السلام نے وہی الفاظ فرمایا عبداللہ بن سلام آگے آؤ، پیچھے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ اس سے پہلے کبھی نہیں دربار رسول میں آیا تھا وہ۔ محبوب علیہ السلام نے دور سے دیکھ کے نام لے کے بلا لیا، عبداللہ بن سلام آگے آؤ آ کے بات کرو، کوئی بات کرنے آئے ہو، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو بس عبداللہ بن سلام جب آگے بڑھا نا تو بادب دوزانوں اپنے ہاتھ بڑھائے اور ید اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کہنے لگا حضور مجھے کلمہ پڑھائیے، محبت سے ذرا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کو بات، بس یہی بات ہے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا ہونا کیا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھا ہے تو جی چاہتا ہے مسلمان ہو جاؤں۔ کیا خوب گولڈے سے آواز آئی، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بریاں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سر سروراں خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ عبداللہ بن سلام دیکھتا ہی رہ گیا۔ حضور کلمہ پڑھائیے، فرمایا کچھ پوچھنا چاہتا ہے؟ حضور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، بس کلمہ پڑھائیے۔ حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کے حلقہ بگوش اسلام کیا۔ کہا اجازت ہے جا سکتے ہو؟ نہیں واللہ لا ارجع الیہم ابدا،
حضور ساری زندگی نہیں جاؤں گا۔ فرمایا چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے وطن چلے جاؤ، اپنے گاؤں چلے جاؤ۔ حضور آپ کا در چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ فرمایا نہیں چلے جاؤ، آپ کے ساتھ لوگ ہیں۔ وہ جو ساتھ آئے ہوئے تھے وہ بھی آگے بڑھے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو کے المختصر حضور نے جب روانہ کیا نا، دروازے پہ پہنچے تو وہ لوگ جو فخر سے ناز سے کھڑے تھے کہ ہمارا بہت بڑا عالم دین گیا ہے، مسلمانوں کے نبی سے بحث کرنے گیا ہے، مناظرہ کرنے گیا ہے، جیت کے آئے گا، کوئی معاملہ خوشخبری پیغام لے کے آئے گا۔ کہنے لگے آگے ہو؟ کہا آگے ہیں۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہنے لگے کرنا کیا ہے، جنت کی ٹکٹ لے کے آگے ہیں۔ کہا ہوا کیا ہے، ماجرا بتاؤ کیا کیا ہے؟ کہنے لگے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ ساتھ والوں سے یار کیا کیا ہے، آپ کو ساتھ بھیجا تھا۔ کہنے لگے یہ بولا ہی نہیں ہے ادھر۔ کہا بھئی بتا کیوں نہیں بولا؟ تو سنیے الفاظ حدیث پاک کے، ایمان ٹھاٹھے مارے گا، آپ کے روح، آپ کا دل رقص کرے گا۔ اتنا سونا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب ان سے مخاطب ہوئے نا، انہوں نے کہا بولے کیوں نہیں، بات کیوں نہیں کی، بحث مباصرہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہتا کیا ہے زبان سے؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں فلما تبینت وجہہ ان وجہہ لیس بکذاب، کہتے ہیں میں نے جب جا کے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تھا تو مجھے دیکھتے ہی میرا ایمان ٹھاٹھے مارنے لگا تھا، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا فلما تبینت وجہہ ان وجہہ لیس بکذاب، عبداللہ بن سلام کہتا ہے جب میں نے چہرے کو دیکھا تھا تو میرا دل گواہی دے رہا تھا اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ سچا نبی ہے، کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو ہم تو کلمہ پڑھ کے آگے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ باہر کھڑے کہنے لگے چلو پھر ہم بھی جا کے کلمہ پڑھ لیتے۔ خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے تمہاری خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بلبل نے انہیں گل کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھوڑ کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کس زور پہ تھا خورشید بھر کے جو ابھرا کمر، رخ سے جب پردہ ہٹا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ نے تمہیں اتنا سونا نبی عطا فرمایا ہے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، یہ تابانی تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی، کہ جس چہرے کو رب قرآن میں کہتا ہے والضحیٰ، سونے تیرے چہرے کی قسم، تیرے رخ زیبا کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلف دوتا کی قسم۔